الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آخری نبی۔ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری نبی ہے، آپ کی امت آخری امت ہے۔ جب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو قیامت تک جس طبقے نے لے کر چلنا ہے وہ طبقہ علماء کرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم دین کی توفیق عطا فرمائی، علم دین کی دولت عطا فرمائی، علم دین کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ پہلے قاعدہ پڑھا، اس کے بعد قرآن کریم حفظ کیا، پھر دورہ حدیث تک تعلیم حاصل کی، اور اب مزید تکمیل کے لیے 1 سالہ تخصص کے لیے آپ حضرات تشریف لائے۔ تخصص کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے زمانہ طالب علمی میں جو کوتاہیاں کی ہیں ان کوتاہیوں کا اب تدارک کرنا ہے، اور آئندہ میدان میں نکل کر کام کیسے کرنا ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو بنیادی طور پر 2 چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ نمبر 1، ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کا تدارک کریں، وہ کوتاہیاں علمی بھی ہیں اور وہ کوتاہیاں عملی بھی ہیں۔ علمی اور عملی دونوں کوتاہیوں کا تدارک کرنا ہے، جو کمی رہ گئی ہے اس کو دور کریں، اور آئندہ پھر میدان میں نکل کر کام کیسے کرنا ہے وہ کام کرنا ہم سیکھیں۔ تو علمی اور عملی کوتاہیوں کا تدارک کرنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ طالب علم ہو، عالم بن جائے اور وہ تہجد کا پابند نہ ہو، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ عالم بن جائے اور وہ شخص میدان میں نکلنے کے لیے اترنے والا ہو اور ابھی اس کو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہی نہ ہو، آپ اندازہ فرمائیں کس قدر یہ افسوسناک مرحلہ ہے۔ کوئی شخص طالب علم ہو، 8-9 سال لگا کر عالم بن جائے اور گناہوں کی عادت نہ چھوٹے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی علمی اور عملی کوتاہیوں کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو علوم پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں ان میں سب سے اہم قرآن کریم ہے، حدیث پاک ہے، فقہ ہے، عقائد ہے۔ یہ بہت بنیادی اور اساسی چیزیں۔ تو ہماری پوری خواہش ہے کہ متخصصین اس بات کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ ممکن ہو تو قرآن کریم کی تفسیر ایک مرتبہ مکمل دیکھ لیں۔ کچھ اساتذہ محنت فرمائیں گے، کچھ آپ توجہ دیں گے،
پھر انشاءاللہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر بھی نظر سے گزرے گی۔ اسی طرح احادیث کی ایک معقول تعداد وہ ہوگی تو جو ہم نے حفظ کرنی ہے۔ احادیث پڑھی تو ہیں، اب احادیث کو یاد بھی کرنا ہے، اجر کی نیت سے بھی، ثواب کی نیت سے بھی، اور معاشرہ میں کام کرنے کی نیت سے۔ میدان میں نکلنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیزیں لوگ پوچھیں یا لوگوں کی ضرورتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں وہ عقائد اور مسائل ہیں۔ اس لیے ہم نے عقائد بھی سیکھنے ہیں، عقائد بھی سمجھنے ہیں، اور مسائل بھی سیکھنے اور مسائل بھی سمجھنے ہیں، تاکہ امت کی آگے ہم رہنمائی کر سکیں۔ عقیدہ آتا ہوگا تو عقیدہ سمجھائیں گے، مسئلہ آتا ہوگا تو مسئلہ بتائیں گے۔ جب عقیدہ آتا نہیں ہوگا تو عقیدہ بتائیں گے کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنے اکابر، اپنے اسلاف کے منہج کے مطابق عقائد کی محنت کو جاری رکھیں، محنت کو جاری رکھیں اور محنت کریں۔ سب سے اہم چیز ہے عقائد کو سمجھنا۔ پہلے عقیدہ سمجھے، پھر اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے عوامی تعبیر سمجھے، کیونکہ عقیدہ سمجھنا کافی نہیں ہے، یہ تو ہر عالم کے ذمہ ہے، عالم ہو یا غیر عالم۔ عالم کی تو خصوصیت یہ ہے کہ اس نے عقیدہ سمجھانا ہے تو اس کو الفاظ بھی سمجھنے ہیں، ان کے لیے تعبیرات بھی لینی ہے کہ میں کس طرح اس کو سمجھاؤں۔ عام طور پر عقائد کا جو کام ہوتا ہے عموماً اس میں ایک عقیدے پر کام ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ایک عقیدہ پر نہیں، تمام عقائد پر کام ہوتا ہے۔ ہم جو عقائد پر کام کریں گے تو ایک فرقہ سامنے رکھ کر نہیں کریں گے، بلکہ اپنے عقائد کو مد نظر رکھ کر کریں گے کہ ہم نے عقائد کو سیکھنا ہے، عقائد کو سمجھنا ہے، عقائد کو آگے پھر سمجھانا ہے۔ تو خاص فرقہ، خاص جماعت، خاص طبقہ ہمارے مد نظر نہیں۔ ہاں جب ہم کام کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے سارے بیانات کو، ساری فائلوں کو تو ہر بندہ نہیں سنتا، کسی بندے تک کوئی کلپ جائے گا، کسی بندے تک کوئی ویڈیو جائے گی، کسی بندے تک کوئی کتابچہ جائے گا، کسی کے پاس کوئی فائل جائے گی، تو وہ سمجھتا ہے کہ پوری توانائی ان کی انہی باتوں پر لگ رہی ہے، پوری توانائی اسی پر خرچ ہو رہی ہے، یہ لوگ اس کے علاوہ کچھ اور جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں سنتا بھی رہتا ہوں، مجھ تک آتی بھی رہتی، لیکن ہمارا کام احقاق حق ہے، ہمارا کام ابطال باطل ہے، ہمارا کام اپنوں کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، ہمارا کام اپنوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ اپنے کو بات کہہ بھی لے تو اس بات کو سن لیا جاتا ہے، برداشت کر لیا جاتا ہے، اپنوں کی ہر بات کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ ملاقات کرائے گا، وقت ملاقات اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا جائے گا، لیکن ہر بات کو سن کر اس کا جواب دینا، ہر بات میں تردید کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ہماری تربیت کی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ 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 انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ فی الحال تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ ہم نے اس تخصص میں اپنی علمی اور عملی کوتاہیوں کا تدارک کرنا ہے۔ یا آپ ٹھہریں تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم نماز کا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، میں تو نوافل، تسبیحات، اذکار اور تلاوت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنا یہ مزاج بنانا ہے اور طبیعت کا حصہ اس کو بنانا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نبر اللہ مرقدہ تھانہ بھون تشریف لے گئی، اور تھانہ بھون میں ایک مفتی تھے، مفتی محمد اعلیٰ تھانوی، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی ہوتے، حافظ محمد دامن شہید بھی وہاں پر ہوتے۔ تو حضرت حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ تھانہ بھون خانقاہ میں جب داخل ہوئے تو استقبال یہی فرماتے تھے۔ تو کوئی آنے والا ہوتا تو شریف و طبع تھے، مزاح کا غلبہ تھا، تو آنے والے کو فرماتے اگر تو مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی محمد اعلیٰ تھانوی موجود ہے، اگر آپ نے کوئی خانقاہ کی بات کرنی ہے، اصلاح کرانی ہے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی موجود ہے۔
اگر کوئی خانقاہی بات اصلاح کی کرنی ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھے، اور اگر حکا پینا ہے، گپے لگانی ہے تو پھر میں بیٹھوں، پھر ہمارے ساتھ لگاؤ۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تشریف لائے تو پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا فلاں مسئلہ پر میں نے مفتی محمد اعلیٰ تھانوی سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو حافظ ضامن صاحب نے گزارش کی کہ آپ مناظرہ کرنے کی بجائے پہلے حاجی صاحب سے مل لیں، تھوڑی دیر ان سے نشست کر لیں۔ حاجی صاحب سے نشست ہوئی، وہاں بیٹھے تو بالکل اندر کی کیفیت ہی بدل گئی۔ خیر، مناظرہ کیا کرنا تھا، ایک سوٹ کے اندر آئے تھے، اسی کے اندر چلا لگا کے خانقاہ سے واپس چلے، 40 دن کے لیے رکے اور خانقاہ میں ٹھہرے، اسی ایک لباس کو استعمال کیا اور تشریف لے۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کو لکھا کہ آپ اپنے حالات سے باخبر کریں، یعنی کافی عرصہ ہوا آپ اپنے حالات نہیں لکھ رہے، تو اپنے حالات لکھے ہوئے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے واپسی لکھا کہ حضرت حالات میں نے کیا لکھنے ہیں، بس آپ سے بیعت ہونے کے بعد، آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد ایک کام تو یہ ہوا کہ امور شریعہ امور طبیعہ بن گئی۔ اللہ اکبر، شریعت طبیعت بن گئی۔ شریعت کے طبیعت بننے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا طبی تقاضا بن گیا ہے۔ جس طرح طبی ضرورت پوری نہ کریں تو طبیعت کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح شرعی تقاضا پورا نہ ہو تو جسم طبیعت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک آدمی کھانا نہ کھائے تو جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، پانی نہ پیے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کو بخار آ جائے تو جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر انسان کھانا کھا لے، وقت پہ اچھی خوراک مل جائے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اور میں شریعہ امور طبیعہ بن گئی، یعنی اب نماز پڑھتا ہوں جسم کو خوشی محسوس ہوتی ہے، نہیں پڑھتا تو جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کتنا بڑا یہ مقام ہے کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے۔ نمبر 2، کیا حضرت اب مادح اور ذام دونوں برابر ہو گئے؟ یعنی کوئی میری مدح کرتا ہے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی، میں چوڑا نہیں ہوتا، کوئی میری مذمت کرتا ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی اور میں اپنی توہین نہیں سمجھتا۔ مادح اور ذام یہ برابر ہو گئے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ مسائل شرعیہ پر اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنی بڑی خدا پاک کی نعمت ہے کہ انسان کو مسائل شرعیہ پر اشکالات ہی ختم ہو جائیں۔ تو ہم نے اسی طرح یہاں پہ وقت گزارنا ہے، اپنی علمی کوتاہیاں بھی اور اپنی عملی کوتاہیاں بھی، ان سب کو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور آئندہ میدان میں نکل کے کام کرنا ہے، تو وہ بھی سیکھنا ہے کہ جب ہم میدان میں جائیں تو ہم کام کیسے کریں۔ اس وقت جو میری آپ سے گفتگو ہے وہ اس بات پہ نہیں کہ کام کیسے کرنا ہے، وہ جب وقت آئے گا تو کام کرنے پر بات کر لیں گے۔ ابھی تو یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے یہاں رہنا کیسے ہے، ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بس اگر یہ ذہن میں رکھ لیں گے کہ ہم نے تخصص میں اپنی علمی عملی کوتاہیاں دور کرنی ہے، پھر آپ کو نظم کی پابندی بھی آسان ہوگی، پھر تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہوگا، پھر اشراق پڑھنے بھی آسان ہوں گے، پھر تلاوت بھی آسان ہوگی، پھر ذکر بھی آسان ہوگا، پھر اساتذہ کی خدمت بھی آسان ہوگی، پھر پابندیاں بھی آسان ہوگی، پھر کوئی بھی آپ کو الجھن اور مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی بھی۔ لیکن جب تک یہ مزاج نہیں بنائیں گے اور بات کو سمجھے نہیں، پھر الجھن اور مشکل ہی پیش آتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے یہاں جتنا وقت گزارنا ہے، بہت زیادہ اعمال کا خیال کرنا ہے، اخلاقیات کا خیال کرنا ہے، مرکز کے نظم کی پابندی کرنی۔ ہمارے یہاں اس وقت یعنی 2 چیزیں عام طور پہ چلتی ہیں، وہ یہ کہ جہاں عقائد کا کام ہوتا ہے یا جو حضرات عقائد پر گفتگو فرماتے ہیں تو عام طور پر وہاں خانقاہی ماحول نہیں ہوتا، اور بات کرنے والوں کا خانقاہی مزاج نہیں ہوتا۔ یعنی وہاں دلائل تو ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن عقیدت کا پہلو ذرا کم ہوتا ہے۔ اور بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر خانقاہی کام ہوتا ہے، تزکیہ کا کام ہوتا ہے، اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے، لیکن وہاں دلائل کا مزاج نہیں ہوتا اور دلائل نہیں دیے جاتے۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ عقیدت ہوتی ہے، دلائل نہیں ہوتے۔ تو ایک ہے کام کرنا بصیرت کے ساتھ بغیر عقیدت کے، اس سے پھر الحاد پیدا ہوتا ہے،
فتنہ الہاد جنم لیتا ہے، اور ایک ہے دین کا کام کرنا عقیدت کے ساتھ بغیر بصیرت کے، یعنی بغیر دلائل کے، تو اس سے پھر بدعات پیدا ہوتی ہے، بدعات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر ہم عقیدت کا خیال رکھیں اور بصیرت یعنی دلائل کو چھوڑ دیں تو پھر بدعات پیدا ہوگی، اور اگر ہم بصیرت کا خیال رکھیں دلائل کا اور عقیدت کو چھوڑ دیں تو پھر الہاد پیدا ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ الہاد بھی نہ ہو، بدعات بھی نہ ہو، اعتدال کے ساتھ دین کا کام ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدت بھی ہو اور بصیرت بھی ہو، اور آپ حضرات نے دونوں چیزیں یہاں پر حاصل کرنی ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں عقائد پر اسباق بھی ہوں گے اور ساتھ خانقاہی مزاج پر اللہ اللہ بھی ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں، دونوں چیزیں مد نظر رکھنی، ایک ہے نظریہ اور ایک ہے تزکیہ۔ یہ نظریہ اور تزکیہ 7 سال چلانا ہے، نظریہ بھی ہو، نظریاتی اور فکری تربیت بھی ہو، اور ساتھ تزکیہ، اخلاص، الہیت، خشوع اور خضوع، اس کو بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ تو آپ نے دونوں چیزوں پر بھرپور وقت دینا ہے اور دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور تخصص کا حصہ بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سوچیں بھی ہم نے تو پڑھا ہوا ہے، اب تہجد تو پڑھنے کے لیے ہم نہیں ہے، وہ تو ہم گھر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تو یہاں دلائل سیکھنے کے لیے ہیں، کوئی شراک اور تلاوت کے لیے ہے، وہ تو وہاں بھی پڑھ سکتے تھے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کے اس دھوکے میں کبھی نہیں آنا۔ آدمی ایک ماحول میں رہ کر جو عبادات کر سکتا ہے وہ ماحول سے نکل کر نہیں کر سکتا، تو ماحول میں رہ کر عبادات کو سر انجام دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے وہ پہلی نشست ہے، تعارفی نشست ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کے لیے ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر آپ سے نشستیں ہوں گی اور بات چلتی رہے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔